السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک بکل اسم لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن والحدیث۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن والحدیث۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا نہ، تعبدون تم سب عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولو اور تم سب کہو گے، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون سب اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا نہ، تسفکون تم سب بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہ، تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر تم نے، اقررتم اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون سب گواہی دیتے ہو، ثم پھر، انتم تم، ہؤلائی وہی ہو،
تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، فریقن ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور اگر، وَإِن یأتوکم اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَہُوَ اور حالانکہ وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتابی کچھ حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، پس کیا بدلہ ہے، من یفعل اس کا جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامتی قیامت کے دن، یردون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون جو تم سب عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، نشتروا الحیات الدنیا نشتروا جن سب نے خرید لی، الحیات زندگی، دنیاوی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اب سنتے ہیں اس کی تلاوت، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ. میثاق کا روٹ کیا ہوگا؟ واو سا قاف. وثق، جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ. لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی پہلے یہی وعدہ لیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی لیے، جو کہ ہم سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی. یعنی مسئلہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر قوم میں، ہر نبی نے ہر دور میں جو ہے وہ کیا، اور پیغمبر جو تھے اسی مسئلے کی جو تھی اس کو احیا کرنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے جو تھے وہ دنیا میں آتے رہے. جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے جو ہے وہ اجتناب کرو. طاغوت سے جو ہے وہ اجتناب کرو. جس کو آواز نہیں آ رہی وہ پلیز اپنا فون جو ہے وہ لیفٹ کر کے دوبارہ آئیں تو ان کو آواز آ جائے گی. باقی سب کو آواز آ رہی ہے؟ میسج میں جواب جی لکھیں. الحمدللہ جی الحمدللہ. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے الحمدللہ. تو جن کو نہیں آ رہی وہ لیفٹ ہو جائیں پہلے، تو پھر دوبارہ انٹر ہو جائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. تو مسئلہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر دور میں ہر پیغمبر نے اس کا سبق جو ہے وہ دیا، اور اسی کے لیے ہی دنیا میں وہ بھیجے گئے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. طاغوت کی بندگی سے جو ہے وہ بچنا ہے، جیسے کہ یہاں پر بتایا. اور طاغوت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی جو ہے وہ عبادت کی جائے وہ طاغوت کہلاتا ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی جو تھی وہ بچڑے کی پوجا کی تھی. تو جیسے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا وہ ان کو عذاب نہ کرے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں اس کی خوشخبری نہ دے، بس وہ اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کر لیں گے. یعنی لوگ جو ہیں وہ عمل چھوڑ دیں گے اور صرف اللہ پر ہی توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ کی عبادت جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ جنت دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو معاف کر دے، اس کو عذاب نہ کرے. تو توحید کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. جب تک انسان کی توحید کا عمل صحیح نہیں، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت، کوئی جو ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی. تو توحید کا ہونا جو ہے وہ ہر عبادت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عین با دال اس کا روٹ ہوگا، عبد، عبد کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنا، عاجزی کرنا، تذلل اختیار کرنا، کسی کے آگے جھکنا، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً، نیکی کرنی ہے۔ دوسرا وعدہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا بھی جو ہے وہ حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی اگر شریک کیا جائے، خواہ اپنے والدین کی اتنی رسپیکٹ کی جائے اور ان کے آگے جھکا جائے، تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی دو قسمیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جو ہے وہ شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے بھی جھکنا، خواہ وہ والدین ہوں، خواہ وہ اساتذہ اکرام ہوں، خواہ وہ کتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ ہوں، کسی کے آگے بھی جھکنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اور احکام شریعہ کی بجاوری میں ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر کہلاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت کے چھوٹے شرک میں مبتلا ہونے کا بڑا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، یعنی اپنا ہر عمل جو ہے وہ دوسروں کو دکھا کر کرنا۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح ترغیب اور ترغیب کی بھی حدیث ہے یہ، کہ انسان کو اپنے عمل کو جب تک وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ریاکاری جو ہے وہ بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے بہترین دعا جو ہم نے یاد کی ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالِنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ میں ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے عملوں کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ وَأَعْمَالِنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اللہ ہمارے عملوں کو ریاکاری سے پاک کرتے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے تو ہمیں اپنی نیت کو جو ہے وہ چیک کر لینا چاہیے، کہیں ہمارے اندر کوئی ریاکاری کا شبہ تو نہیں ہے۔ اور اگر شیطان کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ریاکاری سے جو ہے وہ سارے عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی جو ہے ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو سنبھالنے ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم چھوٹا سا کام نیکی کا کر کے سب کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح اپنی نیکی کو بھی جو ہے وہ چھپا کر رکھنا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرو، جس کے لیے کی ہے اس کو پتا ہے، جس کے لیے کی ہے وہی اجر دینے والا ہے۔ تو انسان لوگوں کو بتا کر اگر اپنی جو ہے وہ یہ کروانا، میں اسے مینشن کروانا چاہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یا میرے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے، تو میری جو ہے وہ عزت جو ہے وہ دوسروں میں کے دلوں میں آ جائے، تو نہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اس کی خود بخود عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق بھی جو ہے اللہ کی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو ریاکاری جو ہے یہ ایک بہت ہی بھیانک جو ہے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے عمل کو اللہم اجعل کل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم، اللہ ہمارے ہر عمل کو جو ہے وہ اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ قبول فرمائے، کیونکہ یہ بھی شرک ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ احساناً کا روٹ ہوگا ہا سین نون، اور یتامہ یا تامیم، مساکین
جو کہ میم سین کاف اس کا روٹ ہوگا مسکن سے. تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت کی پوری چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں، خواہ اس کا اتنی اس کے پاس گھر ہے یا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کی جو ہیں ضروریات زندگی جو ہیں اس کی کمائی سے پوری نہ ہوتی ہوں، تو وہ مسکین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا رکھا ہے، اور اپنی مخلوق کے حقوق جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں. اور بنی اسرائیل کو بھی جو تھا وہ یہ بتایا کہ ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے. اسی لیے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے حق کو جو ہے وہ ذکر کیا، کیونکہ انسان کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ منسلک، اور ہر انسان جو ہے ان کے سبب جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے کوئی نہ کوئی والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کی پیدائش کا سبب جو ہے وہ اس کے والدین ہی بنتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بد نصیب ہے جو بوڑھے والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. یہ مسلم کی حدیث ہے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پھر انہوں نے عرض کی کہ پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. تو نماز کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ سلوک کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عمر اور رزق میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور والدین کی خدمت انسان کی عمر رزق میں جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرے. تو والدین کے ساتھ سلوک جو ہے، اچھا سلوک جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جنت میں گیا اور وہاں پر جو ہے وہ قرات کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ قرات کرنے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جب آپ کو معراج ہوئی تو آپ نے قرات ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ جو تھے حضرت حارثہ بن نعمان وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اس تعلیم سے دور رکھا ہے جس سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ والدین جو ہیں وہ کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے، اور والدین جو ہیں وہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کہ اولاد کے پاس ہے. لیکن آج کی اولاد جو ہے وہ والدین کی قدر جو ہے وہ نہیں کرتی. تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. نمبر 1 والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر 2 شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے. نمبر 3 احسان جتلانے والا. اور 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ 3 آدمی جو ہیں ان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، شراب کا عادی اور احسان جتلانے والا 3 آدمی ہو گئے. اور 3 آدمی ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے.
وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 جو کہ والدین کا کوئی کہنا نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ڈبل نافرمانی کی، ایک اللہ کی اور ایک والدین کی۔ نمبر 2 دیوس، جو اپنے گھر میں بے حیائی پر خاموشی اختیار کرے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ ہوتا ہے جو مرد اپنے گھر میں بے حیائی پر خاموشی اختیار کرے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ کچھ دین کی تعلیم نہ دیں، اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ بے پرد جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور پھر اس پر جو ہے وہ خوش ہوں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں یا ہماری بہویں جو ہیں وہ جب نکلتی ہیں گھر سے تو بڑا بن ٹھن کے نکلتی ہیں، اور ہم مرد جو ہیں وہ ہمارے بڑے اس چیز پر فخر کرتے ہیں۔ تو گندے لباس جو آج کل ہماری بچیاں پہنتی ہیں، اور باپ اور بھائی جو ہے ان کو دیکھ کر خاموش ہے اور اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بالکل امریکن لگتی ہیں، تو یہی دیوس ہے جو کہ اپنے گھر میں بے حیائی پر خاموشی اختیار کرے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کے سربراہ سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ ماں ہے اور باپ ہے، ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ یعنی اولاد کو برہنہ لے کر باہر نکلنا اور پھر اس پر فخر اور مان کرنا اور اچھا محسوس کرنا جو ہے یہ دیوسیت ہے۔ تو پچھلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ملکہ نور جہاں اور ملکہ شاہ جہاں جو دونوں میاں بیوی تھے، وہ جو آدمی تھا وہ بادشاہ نور جہاں جو تھا وہ اس کی بیوی تھی، ملکہ شاہ جہاں جو تھی وہ اس کی بیوی تھی، یا نور جہاں اس کا نام تھا، سوری مجھے اب صحیح پتا نہیں، دونوں میاں بیوی تھے بہرحال، جس کا ایک کا مقبرہ بھی جو ہے وہ انڈیا میں بنا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ بڑا نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ کچھ دنیا دار تھی، بڑے کوئی فیشن وغیرہ جو تھی وہ کرتی تھی، لیکن وہ اسے بڑا منع کرتا تھا، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلوں تو مجھ سے آپ لوگوں نے ایک سوال کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم کیا سوال کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ دیوس کون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ نکلا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بڑی بنی ٹھنی اور بڑی تیار تھی، تو وہ جب اپنی جو اس کے تھے سارے رعایا اس کے پاس سے جب گزرا تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیے ملکہ سلامت، بادشاہ سلامت کے دیوس کون ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے دیکھ لو، میں دیوس ہوں، یہ میری بیوی ہے جو کہ بے پردہ ہے اور یہ میرے ساتھ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو اس کی بیوی تھی، مطلب کہ اس کے اندر حیا نے اتنا اس کو جھنجھوڑا کہ ایسی پردے میں گئی کہ باہر پھر دوبارہ بے پردہ ہو کر نہیں نکلی۔ تو یہ دیوسیت جو ہے، یعنی اس کا دل تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ پردے میں رہے، اس کا حسن جو ہے وہ میرے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ لیکن آج ہمارے جو شوہر ہیں یا ہمارے بیٹے ہیں یا ہمارے والدین ہیں، وہ کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی زینت کو جو ہے وہ ہر کسی کو دکھا کر جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور عورتیں جو اگر پردہ کر لیتی ہیں، اپنے سر پر دوپٹہ لے لیتی ہیں یا اپنا آپ ڈھانپ لیتی ہیں، تو ان سے ناراض ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی دیوسیت اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا نمبر 2، دیوس اپنے گھر میں جو بے حیائی پر خاموشی اختیار کرے۔ نمبر 3 وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بنائے اور ان سے مشابہت جو ہے وہ اختیار کرے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آج دیکھ لیں، مرد جو ہیں انہوں نے عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں اور عورتوں نے مردوں کے لباس جو ہیں وہ پہن رکھے ہیں۔ آج تو جو ہے وہ پہچان کرنی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے کہ یہ لڑکا ہے، کیونکہ لڑکوں نے بھی بڑے بڑے بال رکھ کے پونیاں بنا لی ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکے ہیں یا ویسے کھلی جو ہے لوز شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، جس سے ان کی جسمانی ساخت کا بھی اتنا پتہ نہیں چلتا، اور پہچان کرنی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو ایسے مردوں جو کہ یا عورتیں جو کہ مردوں جیسی مشابہت بنائیں، وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بھی صحیح الترغیب الترہیب کی حدیث ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو والدین کی بات ہو رہی تھی کہ والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے
اور آپ نے 3 بار آمین کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، جو آدمی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پالے، ان سے حسن سلوک نہ کرے اور پھر فوت ہونے کے بعد وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو میں نے بھی آمین کہی۔ صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آمین کہی۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، وہ اس حال میں فوت ہوا تو اس کی مغفرت نہیں کی گئی، وہ جہنم میں داخل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہیں، تو آپ نے اس پر آمین کہی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور جبرائیل نے بات کہی اور آپ نے آمین کہی، تو وہ انسان کہاں کا رہ جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس آدمی کے پاس آپ کا ذکر ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، اسی حالت میں اس کی موت آئی اور وہ جہنم میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، تو میں نے بھی جو تھی وہ آمین کہی، یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہی اور میں نے بھی جو تھی وہ آمین کہی۔ تو یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں انسان کو اپنی مغفرت کرانی ہے، اللہ سے گناہوں کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ رو رو کے معافیاں مانگنی ہے، اور دوسرا والدین کی خدمت جو ہے وہ انسان کو جنت میں جو ہے وہ لے کر جائے گی۔ تو دیکھیں ہمارے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا روتے ہیں اور کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، تو پھر ان کے احصال ثواب کے لیے ہم مختلف قسم کے طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن نیکی اور حسن سلوک کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے مال چھوڑا ہے لیکن مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو دیکھیں ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس طرح احصال ثواب پہنچانے کی جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم ان طریقوں کے مطابق اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا پڑھنا جو ہے ہمارے والدین کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، ان کو ثواب قبروں میں بھی پہنچتا رہے گا، ہماری نماز پڑھنے میں بھی ان کا اجر ہے، ہمارے صدقہ دینے میں بھی ان کا اجر ہے، ہمارے قرآن پڑھنے میں بھی جو ہے ان کا اجر ہے، یعنی ہر وہ بات جو ہمیں والدین نے سکھائی ان کے لیے اجر ہی اجر لکھا جائے گا۔ اور سب سے بہترین، اس سے بھی زیادہ بہترین طریقہ جو ہے اور زیادہ ثواب پہنچانے کا وہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، تو یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ہمیں والدین کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے جو کہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر زندہ بھی ہیں تو تب بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کو کروٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس لیے والدین کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا جو ہے وہ ہر وقت کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ تو وہ بالوالدین احسانا وذی القربی، آگے قریبی رشتہ داروں کا جو ہے وہ بیان آ گیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو قرابت داروں کے حقوق پورے کرنا جو ہے وہ ہر انسان پر لازم ہے، جو کوئی اس فریضہ کو صدق دل سے انجام دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، صلہ رحمی کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے ہیں، تعلقات کو اچھا کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، فوراً ہی قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے،
تو قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی ہیں جو ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھپھو ہیں، یعنی جو بھی رشتہ دار جو بہت قریبی خون کے رشتہ دار ہیں وہ ہیں۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں صلہ رحمی کے، آپ جو ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی سے باہمی اخوت و محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے کہ واقعی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ صلہ رحمی بہت کرتا ہے۔ صلہ رحمی دخول جنت کا سبب ہے۔ صلہ رحمی سے قرب الہی جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ نمبر 7، صلہ رحمی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں؟ جو کہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے، استغفر اللہ۔ اور قطع رحمی جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث نفرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو جائے۔ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں تو ساری زندگی اس کو یتیم ہی گنا جاتا ہے، جو یتیم ایک دفعہ ہو جائے، لیکن نہیں، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بلوغت سے پہلے پہلے جو ہے وہ یتیمی ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بھی جو ہے وہ اتنا اجر ہے، اگر محبت اور پیار کے ساتھ اس پر ہاتھ پھیر دیا جائے تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والمساکین، مسکین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ اب مسکین کون ہوتا ہے؟ مساکین جو ہے وہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ کم ہوں اور اخراجات جو ہیں اس کے زیادہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو انسان جو ہے وہ چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند لوگ ہیں۔ ہاں، ہم اپنے اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں میں جو ہیں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت غریب ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں اور وہ سفید پوش ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیوہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی اتنا سلوک کرنا اچھا ہے۔ ظاہر میں تو وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس آمدن بھی ہے اور ان کے پاس گھر بھی ہے، لیکن ان کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ لیکن آج کل تو ہم نے اپنے ضرورت سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھا لیے ہیں، کیونکہ آج کل ہم جو ہیں وہ لگژری زندگی بسر کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنی زندگی کو بہت لگژری بنا لیتے ہیں تو پھر جو ہیں وہ اس پیسے سے جو ہیں وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مطلب کہ صحیح اخراجات جیسے کھانا پینا جو ہے، اگر وہ پورا نہیں ہوتا، جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بیسک ہیں، جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں، تو پھر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں، بے جا اڑانے کے لیے کسی کو پیسہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کو اچھی بات کرو، یعنی اچھی بات کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو راغب کرو۔ یعنی جب بھی بات کرو کسی سے اچھے انداز سے بات کرو تاکہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری طرف مائل ہوں، اگرچہ ان کے ساتھ کوئی دنیاوی تعلق نہ بھی ہو، اجنبی ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ۔ یعنی جو مسلمان ہے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر سلام کیا جائے، چاہے وہ کوئی ہمیں جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو۔ عورتیں ہیں تو وہ عورتوں کو سلام کریں، مرد ہیں تو وہ مردوں کو سلام کریں۔ یعنی سلام کرنے میں جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے۔ آج ہمارا کیا ہے طریقہ کہ ہمیں جو پہچانتا ہو ہم اس کے ساتھ تو جو ہے وہ السلام علیکم کر لیتے ہیں، لیکن جو نہیں پہچانتا اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں، حالانکہ وہ ہمارا اپنا ہی مسلمان بہن بھائی ہوتا ہے،
تو ہمیں بھی اس چیز کو بھی ہمیں اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے بڑا بخل ہے کہ ہم کسی سے سلام لینے میں بھی جو ہے وہ بخیلی کریں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تحتقرن تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اچھی چیز کو حقیر مت سمجھو اور اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ ملو. یعنی جن کے ساتھ تعلق ہے یا جن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سب کے ساتھ جب بات کرو تو اچھے انداز سے کرو. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس پر بھی نظر انداز کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیونکہ انسان کو معاشرے میں رہنے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کر کے رہنا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں اپنوں کی، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی بھی اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات انسان کو اپنے جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی اور انسان کو پھر وہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح دوسروں کی چیزوں کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہے. اگر ساتھ بہو کا رشتہ ہے تو وہ بھی برداشت کرتی ہے. آج کل تو ماں بیٹی کا رشتہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ماں کو اگر بیٹی کی بات برداشت نہیں ہوتی، آج کل بچے جو ہیں وہ اپنی آپ منواتے ہیں، اور ہمیں پھر جو ہے ان کے ساتھ پیار محبت کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہے اور ان کی بات کو برداشت کر کے ان کو سمجھانا ہے. لیکن اگر ہم غصے میں ان کے ساتھ بھی بھڑکیں گے تو پھر وہ کوئی بات بھی ہماری نہیں مانی جائے گی. تو لہٰذا اچھے طریقے کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو. یعنی جب بھی انسان کوئی فون کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو اچھی بات جو ہے وہ اگلے بندے سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا کی باتیں کر کے، کپڑوں کی باتیں کر لی یا کچھ اور باتیں کر لی اور اپنا کام جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے ہی فون بند کر دیا. نہیں، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اچھی کر کے جو ہے اس سے اپنا جو ہے وہ رابطہ کاٹنا چاہیے. کہ یہ کوئی نماز کے بارے میں، کوئی دین کی بات جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اور اگر بہت باتیں کر لی ہیں اور کوئی دین کی بات نہیں ہوئی تو آخر میں جو ہے وہ کفارہ مجلس کی دعا جو ہے وہ لازمی پڑھ لینی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی یہاں پر نماز کی ادائیگی کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اسلامی شعائر میں سے ہیں. اسلام کے بڑے بڑے پلر جو ہیں وہ ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ. کیونکہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو تب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی ادائیگی سے انسان جو ہے وہ برے برے کاموں سے جو ہے وہ بچتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو برے کاموں سے روک کے رکھتی ہے. لیکن نماز کے لیے اخلاص اور خشوع و خضوع کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے. یعنی انسان کے اندر خشوع و خضوع ہو، اخلاص ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ پورے طریقے سے کی جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح اور اس کو جرموں سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہو. کیونکہ اگر زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ معاشرے میں درست ہوتا ہے تو بہت سارے جرائم جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگ جرم کرتے اس لیے ہیں کہ جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی جیبیں کاٹتے ہیں اور فساد دنگا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کو جو تھی وہ ان تمام اچھے کاموں کی طرف جو تھی وہ توجہ دلائی گئی تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ رسوائی وغیرہ نہ ہو. لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو جو تھا وہ بھلا دیا. آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہے نا کہ ہمیں بھی یہ اب باتیں تو اب ہمارے لیے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتاری ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر گئے تم. یعنی بعض دفعہ انسان دین کے احکامات پر پابندی کرتا ہے لیکن کچھ تھوڑے عرصے کے لیے قائم رہتا ہے، پھر اپنی اصل اس میں آ جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی
کہ وہ استقامت کو اختیار نہیں کرتے تھے، جبکہ ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں استقامت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل انتہائی پسند ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن استقامت والا ہو، یعنی استقامت کو اختیار کرنا جو ہے، تب ہی انسان جو ہے وہ صحیح مومن اور مسلمان بن سکتا ہے۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تھے ہی تم اعراض کرنے والے، یعنی تم نے ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ کچھ جو تھے وہ تو اللہ کے وعدوں پر قائم رہ گئے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے اس آیت میں کیے ہیں، اور کچھ سے جو تھے وہ تم پھر گئے۔ تو ہمیں اپنا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ کہیں ہم نیکی کا کام کر کے، شروع کر کے، پھر اس سے منہ تو نہیں موڑ لیتے، 2-4 دن اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 2-4 دن تو بڑی اچھی نمازیں پڑھی اور پھر پورا مہینہ نماز کی طرف گئے نہ، اور پھر زکوٰۃ میں بھی اسی معاملہ اسی طرح اختیار کیا۔ نہیں، جو بھی کام کرنا ہے استقامت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ استقامت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ جب تک استقامت نہیں کسی کام میں، انسان جو ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اگلا وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون، تسفکون کا روٹ ہوگا سین فا کاف صفق، دماءکم، کہ نہ تم بہاؤ گے اپنے خون، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ آپس میں دنگا فساد جو ہے وہ نہیں کرنا۔ ولا تخرجون، نمبر 1 یہ عہد تھا۔ نمبر 2، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، یعنی کسی کو جلا وطن نہیں کرو گے، یہ دوسرا عہد تھا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس میں گواہ تھے، یعنی تم نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم دنگا فساد بھی نہیں کریں گے اور کسی کو جلا وطن بھی نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے تورات میں، وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ آیت جو ہے اسی کے عہد کے تتمہ ہے، یعنی اسی سے پورا ہو رہا ہے کہ وہ زمانہ بھی یاد کرو جب تم سے پختہ عہد یہ بھی لیا گیا تھا کہ آپس میں خانہ جنگی اور دوسرے کو ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا، اور تم نے ان امور کو نہ کرنے کی جو ہے وہ شہادت بھی دی کہ ہم اس کو نہیں کریں گے۔ پھر کیا کیا؟ بنی اسرائیل چونکہ مدینہ منورہ میں یہ یہود جو تھے وہ آباد تھے، اور ان کا کاروبار جو تھا وہ اسلحہ کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو لڑائیں تاکہ ہمارا اسلحہ جو ہے وہ فروخت ہوتا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، یعنی جب آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو مدینہ منورہ میں مشرکین کے 2 قبیلے جو تھے وہ مشہور آباد تھے، جن میں ایک اوس تھا اور دوسرا خزرج تھا، جن کے آپس میں باہمی اختلافات جو تھے وہ ہوتے رہتے تھے، وہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ دونوں قبیلے یہ لڑائی میں بڑے مشہور قبیلے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں جو تھے وہ یہود کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ایک قبیلہ جو تھا وہ ایک قبیلے کا جو تھا وہ حلیف بنا ہوا تھا، اور دوسرا قبیلہ جو تھا یعنی یہودیوں کا وہ دوسرے قبیلے کا جو تھا وہ حریف بنا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں قبیلوں کا کام کیا تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا، یہ جو اوس اور خزرج تھے ان کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے اور ان کو لڑائی پر جو تھے وہ ابھارتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہمارا اسلحہ جو ہے وہ فروخت ہو اور ان کو مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ ان کی سیاسی جو ہے وہ برتری وہ بھی قائم رہے۔ تو یہ اپنے اس منصوبے میں جو تھے یہودی کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے، اور یہ دونوں فریق جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو تب ان کی جنگیں جو تھیں جا کر بند ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں، ثم انتم ہؤلاء، تم پھر وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو، تم قتل کرتے تھے اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا، اور تم اپنے ایک فریق کو گھر سے نکالتے تھے، تظاہرون علیہم، تم ان پر زیادتی کرتے ہو، بالاسم، 7 گناہ کے، والعدوان، اور زیادتی کے،
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ پہلے تم پر حرام کر دیا تھا ان کا نکال دینا ہی، یعنی ان کو جلا وطن کرنا ہی حرام کیا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہود جو کیا کرتے تھے، وہ دونوں قبیلوں کی آپس میں جو تھی وہ چپکلش کرواتے رہتے تھے اور ان کو لڑواتے رہتے تھے، اور حتیٰ کہ یہودی بھی یہودیوں کے ہاتھوں میں ان کی وجہ سے جو تھے وہ قتل ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ جو تھے وہ انہی قبیلے کے لوگ جو تھے وہ دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں قیدی بن کر آ جاتے تھے۔ جب وہ قیدی بن کر دوسرے قبیلے کے پاس چلے جاتے تھے تو پھر ان کو فدیہ لے کر چھڑا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں سے منع کیا تھا، لیکن وہ کون سی تھی؟ ایک تو ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرنی، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو رہا کروائیں۔ انہوں نے پہلے 3 وعدے جو تھے ان کو فراموش کر دیا، صرف ایک وعدے پر وہ قائم رہے۔ وہ کیا تھے کہ جب ان کا کوئی بندہ دوسرے قبیلے میں قیدی بن کر چلا جاتا تھا یہودیوں میں سے ہی، تو پھر وہ اس کو فدیہ دے کر رہا کروا لیتے تھے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بدلہ دے کر کسی کو چھڑوا لینا۔ تو وہ یہ کام کرتے تھے، 3 وعدوں پر وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، خون ریزی بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے بھی نکالتے تھے، اور ظلم اور زیادتی پر اوس اور خزرج کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور چوتھا کام جو تھا فدیہ دے کر قیدیوں کو رہا کروانا، یہ کام صرف وہ کر لیتے تھے، یہ وعدہ پورا کرتے تھے، باقی 3 وعدے انہوں نے بالکل بھلا دیے تھے۔ ثم انتم ہؤلاء، تم پھر وہی لوگ ہو، تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے۔ دیار جو ہے وہ گھر کی جمع ہے، دا واو را اس کا روٹ ہے، دور دور کہتے ہیں جو کسی چیز کو گھیر لے، تو گھر بھی جو ہے وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس لیے گھر کو دیار کہتے ہیں۔ تو دیارہم جو ہے وہ جمع ہے، تظاہرون تم ان کی مدد کرتے ہو ان پر، ظاہرہ اس کا روٹ ہے، یعنی ظہیر لفظ بھی اس سے ہی ہے مددگار، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس تمہارے ہی بندے اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو، یعنی فدیہ دیتے ہو ان کو۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے کر کسی کی جان کو چھڑا لینا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا پہلے نکال دینا ہی۔ تو انہوں نے 3 وعدے جو تھے وہ بھلا دیے، خون کو بہانا، اللہ نے کہا بہانا نہیں، انہوں نے بہایا۔ دوسرا جلا وطن نہیں کرنا، انہوں نے اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کیا۔ اور نمبر 3 کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرنی، انہوں نے زیادتی اور ظلم پر مدد بھی کی۔ اور نمبر 4 جو وعدہ تھا وہ فدیہ دے کر قیدیوں کو رہا کروانا، وہ یہ کام کرتے تھے اور 3 وعدوں پر بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، اور وتکفرون ببعض اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، یعنی بعض کام تو تم کر لیتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہیں وہ تم کر لیتے ہو، اور باقیوں کا تم انکار کرتے ہو۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے، یعنی 3 حکموں کا تو تم نے سرے سے انکار کر دیا، اور ایک حکم کو صرف تم نے مانا کہ قیدیوں کو تم فدیہ دے کر چھڑواتے تھے۔ تو یہ عادت جو تھی وہ بہت ہی بری ہے، جیسے کہ ہمارا دل جو کرتا ہے، دل کرتا ہے کام کرنے کو وہ ہم کرتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے حکموں کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اگر ہمارا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کی تو ہم اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ اور خیرات کا حکم دیا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ضرورتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ اپنی ضرورتوں پر لگا لو، تمہاری تو اپنی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تم نے اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے، تو ہم پھر اس اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر ہی لگا لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ پردہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، تو ویسے تو پردے کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے چہرے کو ڈھانپتا پھرے، نہیں، وہ بھی ہمارے اپنے دل کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ورنہ سورۃ احزاب میں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم عورتوں کو کتنا پردے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، سورہ نور میں اس کا حکم ہے، اور یہ سارا کچھ قرآن کو پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو وہ یہودیوں کا بھی یہی کام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو یا تم عمل کرتے ہو کتاب کے بعض حصے پر،
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور تم انکار کر دیتے ہو بعض کا، یعنی بعض اللہ کے احکامات پر عمل کر لیتے ہو اور بعضوں کو تم پیچھے کر دیتے ہو۔ جب ہماری شادیاں اور ہماری غمیاں آتی ہیں تو ہم یکسر ہر چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے جو ہے وہ اپنی خوشیاں بھی منانی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہم نے اپنی غمیاں بھی منانی ہیں، لیکن اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بیان تو یہود کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں جو ہے وہ اس سے باور اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ تمہاری عادت بھی تو یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض پر تم ایمان لے آتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا بدلہ ہوگا، جزا اس کی کیا جزا ہوگی، من یفعل ذلک جو کوئی کرے، منکم تم میں سے، فعل اس کا روٹ ہوگا فاعل لام، جو کوئی کرے تم میں سے، یعنی جو شخص کتاب کے بعض حصے کے حکموں کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، اس کی جزا، اس کی سزا کیا ہوگی، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بدعہدی کی تھی بنی اسرائیل والوں نے، تو ان کو بھی جو تھی وہ سزا دنیا میں دی گئی کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ بنو قریظہ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے اور بنو قینقاع جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ اس سے بھی بھاری ہے۔ تو اللہ کی بعض حکموں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا وہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باہر کر لیتا ہے، صرف اپنا دھڑ جو ہے وہ گاڑی میں لے کر بیٹھتا ہے، تو کیا وہ اس طرح محفوظ ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، جب تک وہ اپنے پورے اعضاء کو جو ہے وہ گاڑی میں نہیں رکھتا۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ہمارے لیے سواری ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کام تو اسلام کے مطابق کر لیے اور کچھ اسلام کے علاوہ کر لیے، تو ہم کبھی بھی اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنا سر، تن، دھن، اپنے ہاتھ، بازو، ہر چیز اسلام کے مطابق کر لو۔ تو یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا، الا خزیٌ، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ آج ہم کیوں مسلمان اتنا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آج ہم پہ کیوں اللہ کے اتنے عذاب جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے قرآن کے بعض حصے کو تو یاد رکھا اور بعض کو بھلا بیٹھے۔ تو یہ ہماری دنیا کی سزا جو ہے وہ ہمیں دنیا میں مل رہی ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، را دال دال اس کا روٹ ہے، یُرَدُّونَ وہ لوٹائے جائیں گے، رد کیے جائیں گے، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف۔ استغفر اللہ، یعنی اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اہل کتاب اگر عہد شکنی کریں گے تو آخرت میں بھی سخت عذاب سے جو ہیں وہ دو چار ہوں گے۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ ہنڈیا کی طرح جو ہے وہ جوش مارے گا۔ اور جہنم کا سخت عذاب جو ہے وہ کس قدر شدید ہوگا، سوچنے کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولے گا۔ تو دنیا کی رسوائی تو علیحدہ رسوائی ہے، اور جہنم کا عذاب تو اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ہمارے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ان اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، عمل سے ہے۔ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عین میم لام اس کا روٹ ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں کتاب کے پورے، ہر کتاب کے ہر حکم پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج ہم اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، خود بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی
اسی پر لے کر جو ہے وہ چلنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، بدلے آخرت کے، نشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی مال و دولت کو پسند کیا۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمیں ایک فون آ جائے قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم قرآن بند کر دیں گے اور فوراً فون کی طرف جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بری چیز کو اچھی چیز کے بدلے میں فوراً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس ایمان کی جو ہے اس کو طاقت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر ایمانی طاقت جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ استغفار سے ایمانی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا، دنیا کی زندگی کو لے لیا آخرت کے بدلے میں۔ انہوں نے بھی مختلف حربوں سے آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا، اور جو تھے وہ یہود کے جو تھے وہ دو گروہ میں جو تھے وہ تقسیم ہو گئے، اور مشرکین سے ایسے معاہدے کرتے جو ان کے دین اور کتاب کے برعکس ہوتے۔ اسی طرح معاہدہ کرنے میں ان کی منشا یہ ہوتی تھی کہ جو بھی قبیلہ کامیاب ہوگا فائدہ یہود کا ہی ہوگا، اور کسی ایک شکست کی صورت میں یہودی کے مفادات پر جو ہے وہ ضرب نہ پڑے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنے دنیا کے فائدے کو سوچتے ہیں کہ جس چیز میں ہمیں دنیا حاصل ہو جائے، چاہے اس سے ہمارا ایمان جا رہا ہو، چاہے اس سے ہماری نماز جا رہی ہو، چاہے اس سے ہمارا کچھ جا رہا ہو۔ دیکھیں ہم سٹوروں پہ جاتے ہیں، جب سیلیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، کتنا ٹائم سپینڈ کر کے آتے ہیں وہاں پر۔ تھوڑے سے پیسوں کی بچت کے پیچھے ہم اتنا قیمتی ٹائم اور اپنی قیمتی نمازیں ضائع کر کے گھر آ جاتے ہیں، اور پھر گھر آتے ہیں تو کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پھر نماز کے لیے اگر کھڑے بھی ہو جائیں تو نماز کیسی پڑھی جاتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں۔ ہمیں ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ نکال دے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری نظروں میں حقیر کر دے، جو کہ ہماری نظروں میں بہت ہی اعلیٰ بنی ہوئی ہے، جس کی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اصل حیثیت تو آخرت کی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ویردون الی اشد العذاب، اور وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، بدلے آخرت کے، بدلے آخرت کے۔ آخرت تو بہت ہی اعلیٰ اور جو ہے وہ دیر ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ دنیا بڑی فانی ہے جس کو ہم خرید کر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، اور اپنے ٹائم کو ضائع کر کے پیسے بچا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے دنیا کی محبتوں کو نکال دے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ یعنی ایسی چلاکی اور ہوشیاری جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم تو جہاں سے بھی بچتے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے پھر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا جب تک انسان دنیا میں ان چیزوں کی معافی نہیں مانگ لیتا۔ تو دنیا کو ناپسند کرنا مومن کا شیوا ہے، اور دنیا کو پسند کرنا یہود کا شیوا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت میں بے یار و مددگار جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ ان کی آخرت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ینصرون کا روٹ ہوگا نون صاد را۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی اور اس پر صحیح معنوں پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ دائمی کر دے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے کرے یا الہ العالمین۔ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ایک ایک نقطے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری آمین۔ اولادوں کو بھی اسی پر استقامت نصیب فرما۔
آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس لیسن کو آپ ضرور دوبارہ ریکارڈنگ میں سنیے گا. یہ تھوڑا سا جو پیچھے والی آیت تھی وہ تھوڑی سی مشکل تھی، لہٰذا آپ لوگ جب سنیں گے دوبارہ تو پھر آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آئے گی، کیونکہ اب بھی آپ لوگوں نے سن لیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر رحم فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوسروں کو بھی دعوت دے کر اپنے اجر کو بڑھائیے، لوگوں کو بھی قرآن کی طرف لائیے. جو قرآن کی طرف لائے گا کسی کو، اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ انسان کو مفت کی نیکیاں جو ہیں وہ راغب کرنے کی بھی ملتی ہیں. جتنے لوگوں کو آپ راغب کر کے کلاس میں لائیں گے، جب وہ سنیں گے ان کے اجروں میں سے آپ کو بھی اجر جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کام اچھے اور نیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ و دنیا آمین.